अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम 1+1 = 1 लेकर फजल खान आपकी खिदमत में हाजिर है। ये हम जो प्रोग्राम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, ये शौहर और बीवी के इज़्दवाजी ताल्लुकात के बारे में है। और हम इसमें ये बयान करेंगे कि इल्म रियाजी के अंदर जब एक में एक जमा हो तो उसका जवाब दो बनता है, लेकिन मैरिटल लाइफ के अंदर, इज़्दवाजी जिंदगी के अंदर, एक जमा एक दो नहीं, बल्कि एक जमा एक इज इक्वल टू एक ही होना चाहिए। एक हिकायत आपकी खिदमत में अर्ज करें कि एक बार लैला अपने घर में थी और मजनू उससे मिलने के लिए गया। जब मजनू वहां पर गया तो उसने लैला के दरवाजे पर दस्तक दी। तो लैला ने पूछा कौन? तो मजनू ने कहा कि मैं आया हूं। हालांकि लैला उसे आवाज से जानती थी, उसे कदमों की आहट से भी पहचानती थी, लेकिन लैला ने दरवाजा नहीं खोला। मजनू समझ गया कि मुझसे कुछ गलती हुई है। मजनू वहां से पलट गया और कुछ अरसा सोचने के बाद फिर आया और लैला के दरवाजे पर दस्तक दी। लैला ने फिर पूछा कि कौन? मजनू ने कहा कि हम मैं हैं। तो लैला ने फौरन दरवाजा खोल दिया। देखिए, हमारी मैरिटल जिंदगी के अंदर, इज़्दवाजी जिंदगी के अंदर, इस मैं को हम के अंदर तब्दील हो जाना चाहिए। अगर शादी से पहले हम ये कहते हैं कि मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, इस मैं को हम के अंदर तब्दील होने की जरूरत है। जब तक ये मैं हम में तब्दील नहीं होगी, हम एक खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी नहीं गुजार सकते। लिहाजा हम खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी गुजारने के लिए जो सीरीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, उसमें हम औरत और मर्द के दरमियान जो असासी नफसियाती फर्क पाए जाते हैं उन पर बात करेंगे। और ये असासी फर्क हमारी जिंदगी पर एक निहायत ही गहरा असर छोड़ते हैं। उन मुख्तलिफ फर्कों में से एक फर्क जो आज आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे वो ये कि मर्द के जज्बातों, एहसासात का मरकज उसकी आंखों में है और औरत के जज्बातों, एहसासात का मरकज उसके कानों में है। यानी मर्द आंखों से देखता है और उसके एहसासात और जज्बात मचलते हैं। औरत कानों से सुनती है और इसके एहसासात और जज्बात मचलते हैं। मर्द आंखों से देखता है और आशिक होता है, औरत कानों से सुनती है और आशिक होती है। देखिए कि खुद दीनी तालीमात के अंदर भी मौजूद है, रिवायत के अंदर है कि अल कल्बो मुसफुल बसर, कि जो दिल है वो आंखों का सहीफा है, कि जो कुछ मर्द की आंख देखेगी उसके दिल पर लिखता चला जाएगा। सहीफा यानी किताब है, जो कुछ आंख देखेगी दिल उसको सब्त करता जाएगा, उस पर लिखता चला जाएगा। देखिए, वो मर्द हज़रात आप देखें कि जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, वो कहां से जन्म लेते हैं? वो जब किसी को देखते हैं, जब आई कांटेक्ट होता है, जब किसी से आंखों का राब्ता होता है, तो वहां से ये चीजें जन्म लेती हैं। लेकिन औरत का मामला इस तरह नहीं है। औरत के जो जज्बात और एहसासात का मरकज है उसके कान है। आपने सुना होगा कि अक्सर खवातीन का ये शिकवा होता है कि शोहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, हालांकि उसके पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, घर है, दुनिया भर की सहूलियात है। शोहर से कहती है कि आप तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तो मर्द हज़रात परेशान हो जाते हैं कि मोहब्बत किस चीज का नाम है। क्योंकि मर्द एक खास अंदाज में मोहब्बत करता है। जब मर्द किसी से मोहब्बत करता है तो उसे चीजें लेके देता है, प्रैक्टिकली मोहब्बत करता है उसके साथ। मुमकिन है उसको फोन खरीद के दे दे, मुमकिन है गाड़ी खरीद के दे दे, अपनी जो उसकी इस्तात है उसके मुताबिक। लेकिन अहलिया के लिए ये चीजें मोहब्बत के इजहार के लिए काफी नहीं है। ये चीजें जरूरी हैं लेकिन काफी नहीं है। फर्ज करें आप औरत को दुनिया भर की चीजें खरीद के दे दें, लेकिन उसके साथ मोहब्बत का इजहार ना करें, तो अहलिया कहेगी आप तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अहलिया कहती है आपने मुझसे कब कहा है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इसी तरह आप उन खवातीन को देखें कि वो खवातीन जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं मुख्तलिफ अफराद के साथ, तो उसके पीछे कौन सा उनसर पाया जाता है? वो ऐसी खवातीन है कि जिन्हें घर से शौहर ने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन मोहब्बत का इजहार करे तो उसके जाल में आसानी से फंस जाती है। देखें, बाज अफराद कहते हैं कि औरत गुर्बत की वजह से किसी के साथ चक्कर चला ले, मोबाइल की वजह से, ये सारे सानवी मसाइल हैं, सेकंड और थर्ड किस्म के हैं। असल मसला है कि औरत ने घर में जब मोहब्बत नहीं मिली, उसे जो उसकी जरूरत थी पूरी नहीं हुई, तो ये बाहर से पूरी हो जाएगी। इसलिए खुद हमारी दीनी तालीमात के अंदर मौजूद है
کہ اگر آپ باپ ہیں اور باہر سے کچھ خرید کے لاتے ہیں، ممکن ہے گفٹ لاتے ہیں، کچھ چیز خرید کے لاتے ہیں، اور آپ کے گھر میں بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی، تو آپ یہ چیز پہلے کس کو دیں؟ ہماری دینی تعلیمات کہتی ہیں کہ آپ پہلے یہ چیز بیٹی کو دیں، چونکہ مرد کی نسبت عورت کو سیکور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں کہ یہ آپ جب اہلیہ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، آپ اسے ویکسین لگا رہے ہیں، جب بیٹی سے محبت کریں آپ اسے ویکسین لگا رہے ہیں۔ دیکھیں جب بیماریاں پھیلتی ہیں تو بہت ساری ایسی ویکسین ہوتی ہیں جسے ہم حفظ ما تقدم کے تحت کہتے ہیں، کہ بیماری کے پھیلنے سے پہلے ویکسینیشن کروائی جاتی ہے۔ تو اہلیہ کے ساتھ محبت، بیٹی کے ساتھ محبت، جن سے مادہ کے ساتھ محبت، اسی قسم کی ہے۔ دیکھیں عورت کے ساتھ محبت آکسیجن کی مانند ہے، جیسے آکسیجن ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بچپن سے لے کر آج تک لیتے چلے، ہم تھک چکے، اب ہم آج کے بعد آکسیجن استعمال نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم زندہ ہیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہم آکسیجن استعمال کر رہے ہیں، اس کے بغیر زندگی کی بقا ممکن نہیں ہے۔ عورت کے لیے محبت بھرے بول سننا، محبت کا اظہار سننا، اسی آکسیجن کی مانند ہے، لہذا یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہ جو فرق آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کو بہت سارے ماہرین نے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک امریکن سائیکالوجسٹ ہیں جان گرے، اس نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کیا کہتا ہے کہ مین آر فرام مارس اور وومن آر فرام وینوس۔ وہ کہتا ہے کہ دونوں کے اندر اتنا نفسیاتی فرق پایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ مرد ایک اور سیارے سے آئے ہیں، عورتیں ایک اور سیارے سے آئی ہیں، دونوں زمین پر مل کے زندگی گزارے ہیں۔ اور یہ کتاب 45 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور تقریباً 40 ملین سے زیادہ یہ کتابیں بک چکی ہیں۔ یعنی یہ اساسی فرق ہے عورت اور مرد کے درمیان کے۔ مرد آنکھوں کے ذریعے، عورت کانوں کے ذریعے اس کے احساسات و جذبات بھڑکتے ہیں۔ لیکن صرف یہی نہیں، نفسیات سے ہٹ کر ہماری دینی تعلیمات کے اندر اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قول رجل للمرأة، کہ شوہر کا اپنی بیوی سے یہ کہنا۔ دیکھیں حدیث پر غور کریں، آپ نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے۔ قول کا لفظ، قول یعنی وہ بات جو زبان سے ادا کی جائے، یعنی یہ نہیں کہا کہ شوہر اپنی بیوی کو ہے وہ آئی فون خرید کے دے دے، گاڑی خرید کے دے دے، بنگلہ خرید کے دے دے، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن فرمایا کہ قول رجل للمرأة، شوہر کا اپنی بیوی سے یہ کہنا۔ یوں نہیں کہا کہ بیوی شوہر سے کہے، فرمایا بلکہ شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے۔ کس سے کہے؟ للمرأة، اپنی اہلیہ سے۔ دیکھیں کہ محبت اور عشق کے درمیان ایک اساسی فرق یہی ہے کہ ممکن ہے محبت صرف دل کے اندر ہو، لیکن جو عشق ہوتا ہے، عشق کا مطلب محبت سے کئی درجے اوپر ہے۔ عشق کے اندر زبان سے اظہار پایا جاتا ہے، وہ جو چیز آپ کے دل میں ہے اس کا اظہار کریں۔ نبی اکرم یہی ارشاد فرما رہے ہیں، قول رجل للمرأة، شوہر کا اپنی اہلیہ سے یہ کہنا۔ کیا کہنا؟ انی احبک، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ شوہر اگر اپنی اہلیہ سے کہے کہ میں تم کو چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ لن یذهب من قلبها ابدا، کہ یہ بات عورت کے دل سے کبھی بھی باہر نہیں جائے گی۔ فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو یہ بات کبھی بھی عورت کے دل سے باہر نہیں جائے گی۔ دیکھیے ایموشنل امور کے اندر عورت کا حافظہ بہت مضبوط ہے۔ اگر آپ ایک عورت سے 2 سال، 4 سال، 5 سال بھی پہلے محبت کا اظہار کیا ہو، آپ کبھی اس سے پوچھیں، وہ اس کو یاد ہوگا کہ آپ نے فلاں وقت فلاں ٹائم پر محبت کا اظہار کیا تھا۔ لہذا خود روایت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ چیز عورت کی ضرورت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے، نہیں کہ بیوی اپنے شوہر سے کہے، ہاں اس کی اپنی جگہ کہ اس نے کیا کہنا ہے، وہ اپنے مقام پر بیان کریں گے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے۔ اب یہ بات کہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے محبت کے اظہار کا پتہ نہیں، کیسے محبت کا اظہار کریں، تو 2 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک اہم چیز کہ وہ ان کلمات کا استعمال کریں جن میں سے عشق اور محبت کی جھلک آتی ہو، مثلا میری جان، میری شہزادی، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، تم میرے خوابوں کی تعبیر ہو، اور 10 الفاظ اس طرح۔ دوسرا کون سا نقطہ؟ محبت کے اظہار کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کریں جس کے اندر اس کے خوبصورت ہونے کا مفہوم جھلکتا ہو کہ آپ خوبصورت ہیں۔ نبی اکرم اپنی ایک اہلیہ کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ حمیرہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے گال سرخ ہوں۔ حمیرہ یعنی آپ خوبصورت ہیں، نبی اکرم یہ پیغام دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب شوہر گھر میں ہے تو عورت میلی کچلی، پسینے بھرا لباس ہے، گندی بدبو آ رہی ہے،
تو پھر شوہر کیسے محبت کرے گا؟ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے احساسات کا مرکز اس کی آنکھوں میں ہے، لہٰذا مجھے اپنے شوہر کے سامنے زیادہ بند سور کے رہنا ہے۔ پر مردوں کے بہانے کیا ہوتے ہیں؟ مرد کہتا ہے اب ہم تو پرانے ہو گئے، یہ تو جوانی کی باتیں، یہ تو شادی کی باتیں، یہ تو اب ہم پرانے ہو گئے، کیوں محبت کا اظہار کریں؟ تو ہم کہیں گے آپ آکسیجن لینا بھی چھوڑ دیں۔ لہٰذا یہ جو باقی فرق ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پوری تفصیل کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔